أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز من قائل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدہ. ہر قسم کی تعریف، بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، موت ایک ایسی سچائی ہے اور ایک ایسی سچی حقیقت ہے کہ جب کبھی ہم موت کے حوالے سے اپنوں کی جدائی کے سلسلے میں کوئی خبر سنتے ہیں، یا میرے اور آپ کے دل و دماغ میں موت کا جب تصور آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس قدر موت کے سلسلے میں، جس قدر اس دنیا کو چھوڑنے کے سلسلے میں ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے کہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اسی قدر میں اور آپ موت سے غافل ہیں، اسی قدر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا جو احساس ہے، اس احساس سے ہمارا دل اور دماغ کمزور ہے۔ کیونکہ صبح شام ہم موت کی خبریں بہت زیادہ سنتے ہیں، کیونکہ آج الحمدللہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم صبح شام میں کتنے ایسوں کی خبریں سنتے ہیں، اپنوں کی بھی سنتے ہیں، غیروں کی بھی سنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دل میں وہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ تڑپ میرے اور آپ کے دل میں نہیں پیدا ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ دوستو، دنیا میں کوئی بھی شخص ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے، دنیا میں کسی کے لیے دوام نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے
سورۃ الانبیاء کی ان آیتوں میں کہا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتا، اگر اس دنیا میں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتے تو اس کے سب سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ اس دنیا سے رخصت کر جائیں گے تو کیا یہ لوگ باقی رہ جائیں گے؟ پھر کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کے اس کڑوے گھونٹ کو پینا ہی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے خود کہا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے اور ان لوگوں کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتا، اس دنیا میں اگر کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی تو وہ خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا ضرور چھوڑنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ موت کی جو کڑوی گھونٹ ہے یہ ضرور پینا ہی پڑے گا۔ تو دوستو، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم نہیں جانتے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی، کس سرزمین میں تمہاری موت آئے گی، تم یہ نہیں جانتے۔ پھر یہ بھی کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر آپ مضبوط میں بھی جا کر آپ اپنے آپ کو بند کر لیں، آپ کو موت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم ڈر کر بھاگ رہے ہو وہ ضرور تمہارا پیچھا کرے گی، وہ ضرور تمہیں آ دبوچے گی۔ تو معلوم ہوا کہ موت کبھی کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن لوگوں کے سلسلے میں کہا من اقتراب الساعہ ان یظہر موت الفجأہ، کہ قیامت کے قریب اچانک آنے والی موت زیادہ ہو جائے گی۔ اچانک آنے والی موت کیا چیز ہے؟ کہ اچانک آنے والی موت کا مطلب ہے کہ آدمی بیٹھا ہے، اچانک گر گیا، اس کی موت آ گئی۔ گھر سے نکلتا ہے صحیح سالم، ہنسی خوشی گھر سے نکلتا ہے اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ گھر لوٹے گا یا نہیں۔ بس رات ہی کی خبر ہے کہ ایک خاندان مکمل اب گاڑی پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، لیکن خبر آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اچانک آنے والی موت، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نہیں دے گا کہ آپ توبہ کریں، آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ نیک اعمال کرنے کی تمنا کر سکے۔ بس اچانک آنے والی موت، آج ہم دیکھتے ہیں صبح شام کتنی خبریں نہیں سنتے کہ اچانک فلاں کی موت ہو گئی، فلاں کی اچانک موت ہو گئی۔ یہ سب قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے حادثات، ایسے واقعات ہمارے کانوں سے ٹکراتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو موت کی سختی ہے، جو سکرات کے حالت میں جو ہر انسان کو جس سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف حالتوں سے گزرنا پڑے گا۔ خود اللہ نے کہا سورہ قاف میں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی جو سختی ہے، موت کی جو سختی ہے یہ برحق ہی آ کر ہی رہے گی۔ پھر اللہ نے سورۃ الواقعہ میں کہا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب انسان موت کے فرشتے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت حلق تک روح پہنچ چکی ہوگی، اس وقت انسان تمنائیں کرے گا، خواہشات کا اظہار کرے گا، جواب کیا ملے گا؟ کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، بس یہ کلمہ ہے، ایک بات ہے جس کو انسان اس وقت تمنا کر رہا ہے، لیکن اس وقت انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ سورۃ المنافقون کی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگو میں نے جو کچھ تمہیں نوازا ہے، جو کچھ دولت میں نے تمہیں عطا کی ہے، اس میں آپ خرچ کر لیا کرو۔ کب؟
من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اس وقت انسان تمنا کرے گا، خواہش کا اظہار کرے گا، ملک الموت سے یہ گزارش کرے گا، یہ ریکویسٹ کرے گا، کاش کہ پروردگارا مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے، کس لیے؟ فاصدق، تاکہ میں تھوڑی صدقہ کر کے آ جاؤں، میں کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آ جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کی فہرست میں اپنا نام شمار کر کے آ جاؤں۔ تو اس وقت جواب کیا ملے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیں گے، ہرگز اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کا بھی اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو موقع دیا ہے، جو مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس موقع کو، اس مہلت کو غنیمت سمجھے۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اس وقت آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے ہم صدقہ کر لیں، نیکی کر لیں، جو بھی نیک اعمال ہیں اس کے طرف آگے بڑھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو آج دولت سے نوازا ہے تو آج ہی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ میں کل کروں گا صدقہ، کل کروں گا، کل کے انتظار میں کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت کر گئے، اچانک آنے والی موت انہیں اس دنیا سے لے کر چلے جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ نے آج آپ کو پیسوں سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو آج ہی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اگر آج آپ خرچ نہیں کریں گے پھر آپ تمنائیں کرتے رہ جائیں گے، پھر کل کے دن آپ کی جو دولت ہے، آپ کا جو مال ہے، پھر وہ آپ کے وارثین میں تقسیم ہو جائے گا، پھر آپ کا وہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس اگر اللہ نے دولت دی ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کا اس عمل کا سلسلہ باقی رہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں موت کی اس سختی کو، موت کے حالت میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی، اس حالت کو اس طرح کہا، کلا اذا بلغت التراقی، جب ہنسلی تک روح پہنچ جائے گی، وقیل من راق، مریض کے اطراف رہنے والے کہیں گے کہ ہے کوئی راقی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی طبیب، ہے کوئی ڈاکٹر جو اس کی علاج کر سکے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مریض سمجھ جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو اس کو جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کے بعد پنڈلیوں سے ملنے لگ جائے گی۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ سکرات کی حالت میں ہوتے ہیں وہ اپنی پنڈلیوں کو رگڑتے رگڑتے ان کی موت آتی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ان کو جانا ہوگا۔ تو دیکھیں سبحان اللہ تعالیٰ کیسے قرآن میں موت کے وقت، سکرات کے موقع پر انسان کی جو کیفیت ہوگی، ان کیفیت کو اللہ نے قرآن میں کتنے واضح انداز میں بیان کیا۔ دوستو موت جس لمحے میں بھی آئے، جس گھڑی میں بھی آئے، وہ گھڑی کوئی آسان گھڑی نہیں ہوگی، وہ لمحہ کوئی آسان لمحہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خطرناک گھڑی ہوگی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرات کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت پر میرے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، آپ کے بازو میں ایک برتن رکھا ہوا تھا، اس برتن، پانی کے اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈبوتے، پھر اس موت کی اس سختی کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ پسینے ٹپک رہے ہوتے، تو اللہ کے نبی اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈبوتے، پھر اللہ کے نبی اس پسینے کو پوچھتے جاتے، پھر یہ کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی سختی یہ برحق ہے، موت کی یہ سختی برحق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف، چھت کی طرف سر اٹھاتے ہیں، پھر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ویسے ہی رک جاتا ہے اور آنکھیں چھت کی طرف ہی ویسے ہی رک جاتی ہے، اور اسی اثناء میں سکرات کی حالت میں فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکرات کی حالت کو، موت کے وقت کی اس تکلیفی کو دیکھتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا دیکھ کر کہتے ہیں وا کرب اباتا، اے میرے ابو جان آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد سے یہی آخری
تکلیف ہے، آج کے بعد سے کوئی تکلیف تمہارے ابو کو نہیں ہوگی، یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کچھ کہتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی سکرات کے موقع پر، تو میری اور آپ کی حالت کیسی ہوگی سکرات کے موقع پر؟ موت کے تھوڑی دیر پہلے میری اور آپ کی حالتیں کیسی ہوں گی، اور جو بے نمازی ہوں گے ان کی کیفیتیں کیسی ہوں گی، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کی کیفیتیں کیسی ہوں گی، جو حرام کمائی کھاتے ہیں ان لوگوں کی کیفیتیں کیسی ہوں گی، ذرا تصور کر کے دیکھیں، موت کے اس لمحہ کو ذرا تصور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موت کی یاد ہمیشہ دلایا کرتے تھے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دلاتے تھے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بقیع قبرستان میں ایک انصاری صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیتے ہیں اور چھڑی لے کر زمین کو کریدتے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو تم بھی اس دن کے لیے تیاری کر لو، کر لو، تمہاری زندگی میں بھی یہ مرحلہ آئے گا، اس مرحلے کو تم پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو تیاری کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، سکرات کی حالت میں ان کی کیفیتیں کیا ہوتی تھی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، قیام اللیل کی پابندی کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سکرات کی حالت میں اپنے اطراف رہنے والوں سے کہنے لگے، کیا کوئی ہے جو اس وقت کے لیے عمل صالح کر لے، کوئی ہے جو اس وقت کے لیے نیک اعمال کر لے؟ پھر اس کے بعد رونے لگتے ہیں۔ جب ان سے سبب پوچھا جاتا تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں گا تو میرے کس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری پکڑ کریں گے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موت کے وقت رونے لگتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا آپ تو اصحاب رسول میں سے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے مجھے غم نہیں ہے۔ کون ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ؟ آپ جانتے ہیں ان کی سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہنے والے، صبح شام اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانے کا غم نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اب ایک لمبے سفر پر نکل رہا ہوں، لیکن میرے پاس زیادہ سفر کم ہے، میرے پاس نیکی کم ہے، اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ میرے پاس اس سفر کے لیے میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، یہ رہی صحابہ کی کیفیتیں جو سکرات کی حالت میں ہوتی تھی۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے، یہ دنیا بہت خوش نظر آتی ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الدنیا حلوۃ قدرہ، یہ دنیا میٹھی ہے اور خوشگوار ہے، دیکھنے والوں کو بہت اچھی نظر لگتی ہے یہ دنیا۔ تو اس دنیا میں جب انسان کھو جاتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے۔ تو کیسے ہم اپنے آپ کو موت کی یاد رکھیں، ہمیشہ ہر لمحہ کیسے اپنے آپ کو موت کی یاد تازہ رکھیں؟ تو اس کے لیے کچھ اسباب بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاذم اللذات، یعنی الموت، لوگوں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو آپ یاد کرو۔ جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے، کیونکہ ہماری خواہشات اتنی ہیں، ہماری تمنائیں اتنی ہیں کہ ہم تمنا کرتے جاتے مگر ہماری خواہشات کبھی رکنے والے نہیں ہیں، ہماری خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے خواہشات پر بریک لگانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ اگر ہم موت کو یاد کریں گے تو ہمارے خواہشات وہیں پر رک جائیں گے۔ ابو حازم جو تابعی ہیں ان سے پوچھا گیا رحمہ اللہ، لماذا نکرہ الموت، کیوں ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی مجلسوں میں جب موت کی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں آپ اپنی زبان کو موت کی ان جیسے الفاظ سے خراب کرتے ہو، موت کیوں ہم ناپسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، عمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے، آخرت کو ویران کر لیا ہے، اسی لیے تم موت کو ناپسند کرتے ہو کہ تم آبادی سے ویرانی کی طرف جانے کے لیے ڈرتے ہو۔ انسان آبادی سے ویرانی کو جانے کے لیے ڈر محسوس کرتا ہے، اپنے آپ میں وحشت محسوس کرتا ہے، اسی لیے آج ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر ہم آخرت کو آباد کر لیں گے تو اس کے بعد یقیناً ہم موت سے کبھی ڈر نہیں سکتے، کبھی ہمارے دل میں موت کے سلسلے میں ناچاہی نہیں آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح
دوسری وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں موت کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، قبرستان کی زیارت کریں، قبرستان کو جائیں، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ کیوں نہ صحیح، 2 ہفتے میں 1 مرتبہ کیوں نہ صحیح آپ قبرستان کو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گروپ کی شکل میں قبرستان جائیں، اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں، ایسا نہیں، آپ تنے تنہا قبرستان جائیں، کچھ دیر قبرستان میں اپنا وقت بتا کر آئیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کا دل کیسا ہوگا، دنیا میں آپ کا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، آپ خود محسوس کریں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جاتے ہوئے مسنون ایک اذکار ذکر کی تعلیم ہمیں دی۔ وہ کیا ذکر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے آپ کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ آپ قبرستان میں جو لوگ مردے وہاں پر موجود ہیں، آپ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم آپ کے پاس آ کر ملیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، آج آپ کا یہ حشر ہے، کل میں بھی یہاں پر آؤں گا۔ تو آپ قبرستان جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل و دماغ میں موت کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ میت کو غسل دیتے ہوئے آپ سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، میت کو غسل دیتے ہوئے آپ سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، کیونکہ جب آپ میت کو غسل دیتے ہوئے سامنے کھڑیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کل تک جو آدمی اس کے کارناموں سے یاد کرتے تھے، اس کے منصب کو لے کر یاد کرتے تھے، اس کی دولت کو لے کر ہم اس کو یاد کرتے تھے، لیکن آج وہ کس طرح بے بس لیٹا ہوا ہے، کس طرح سے وہ اتنی حرکت بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، بس سب کچھ جو بھی کر رہے ہیں اطراف و اکناف رہنے والے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی بے بسی نظر آئے گی کہ مجھے تو پورا سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت آپ کو معلوم ہوگی جب آپ کسی کی میت کے غسل کے موقع پر آپ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک چوتھی وجہ جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے دل میں موت کی یاد تازہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ دوستو تنہا تھوڑی دیر اپنا وقت نکالیں، کچھ دیر نکال کر اپنے آپ میں سوچ کر دیکھیں کہ میں نے موت کے بعد کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی ہیں، میں نے موت کے بعد کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے ایسے جو اپنے لیے وقت نکالے ہوں کہ تنہائی میں بیٹھ کر، تاریکی میں بیٹھ کر اپنا ہی محاسبہ کیے ہوں؟ کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی ہے۔ ہے کوئی یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ تیار ہیں کہ ابھی اگر میرے لیے موت آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ ہے کوئی یہاں پر یہ دعویٰ کر سکے کہ میں ابھی بھی اگر موت آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اور نیک عمل کر لوں۔ کب کریں گے نیک عمل؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میں نے تمہیں عمر عطا کی تھی، زندگی دی تھی تمہیں، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ بعض مفسرین نے کہا نذیر سے مراد بڑھاپا ہے، بڑھاپا آنے کے باوجود بھی تم یہ ڈر نہیں سکے کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، کہ مجھے دنیا چھوڑنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوا تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے کہا، اکثروا من ذکر الموت، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس کا 3 فائدہ آپ کو ملے گا۔ موت کو جب زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو 3 فائدہ ملے گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ المبادرۃ الی التوبہ، جب موت کو یاد کریں گے تو بندہ توبے کی طرف آگے بڑھے گا، استغفار کی طرف جلدی کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آگے بڑھے گا۔ پھر دوسرا فائدہ یہ ملے گا موت کو یاد کرنے سے، الرضا بالیسیر، تھوڑی چیز پر بھی قناعت آ جائے گی آپ کو، جو بھی اللہ نے دیا ہے مجھے بس ہے، کیونکہ مجھے موت کے بعد سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے انسان جب موت کو یاد کرے گا تھوڑے پر بھی انسان قناعت کرنے پر مجبور ہوگا، حرص، لالچ اور دنیا طلبی اس کے اندر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو 2 وادی بھی دے دیا جائے، 2 پہاڑ کے درمیان سونا بھی دے دیا جائے تو انسان تیسرے پہاڑ کا مطالبہ کرے گا۔ تو انسان اگر موت کو یاد کرے گا تو اس کے اندر قناعت پسندی آئے گی۔ تیسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا، النشاط فی العبادہ،
عبادت میں چستی پیدا ہوگی، عبادت کرنے میں ایک شوق آئے گا، جذبہ آئے گا کہ مجھے موت آنی ہے، موت کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے، تو اس لیے انسان عبادت میں آگے بڑھے گا۔ فجر کی نماز میں سستی نہیں ہوگی، ظہر اور عصر میں کاروبار چھوڑ کر آنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہماری ساری مستیاں، ہماری ساری سستیاں ختم ہو کر سب کچھ چستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آج کے اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ ہم ہر آنے والا کل، جو آنے والا کل ہے، اس احساس کے ساتھ جیے کہ میں موت سے قریب ہو رہا ہوں، میں موت سے قریب ہو رہا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی کب ختم ہوگی، موت کا جھٹکا کب مجھے آ کر لے گا۔ یہ اس احساس کے ساتھ مجھے اور آپ کو جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت کے لیے اپنے آپ کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ تو مجھے اچھی موت عطا فرما۔ ایک واقعے کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عامر بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کہا، ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، پروردگارہ تو مجھے اچھی موت عطا فرما۔ تو لوگوں نے پوچھا ان سے، اچھی موت کا مطلب کیا ہے؟ ان یتوفاہ ربی وانا ساجد، اللہ تعالیٰ میری موت اس حال میں کرے کہ میں سجدے کی حالت میں رہوں۔ ہوا بھی یہ کہ ان کی دعا نے رنگ لائی کہ جب سکرات کی حالت میں تھے تو انہوں نے اپنے اطراف رہنے والوں سے کہا کہ مجھے مسجد لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس حالت میں بھی کہ آپ مسجد جانا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، اچھی موت کی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ موت دن کی حالت میں موت دے، اور تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا تو بھی صالحین کے ساتھ تو مجھے دوبارہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے اور آپ کو موت کی یاد تازہ رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.